نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہیں۔ حکم الہی سے حضرت جبریل امین آتے ہیں اور ان کے پاس ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے اور فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، اور وہ آسمانوں سے اترتے ہوئے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اس جھنڈے کو کعبہ معظمہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں، یعنی لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بازو کو حضرت جبریل علیہ السلام کھولتے ہیں، اور آپ کے 100 بازو ہیں جس میں سے ایک بازو صرف شب قدر کی رات کو وہ کھولتے ہیں، اور ایسا بازو ہے کہ وہ مشرق اور مغرب میں پھیل جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس رات میں جو عبادت میں، قیام میں، ذکر میں، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، ذکر الہی میں مذکور ہو، جو اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرتا ہو، اس کے پاس جاؤ، اس سے مصافحہ کرو، اس سے سلام کرو، اور فرمایا کہ جب وہ دعائیں کرے تو ان پر تم آمین کہو۔ اور فرمایا کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہاں تک کہ جو سلسلہ ہے دعائیں آمین کہنے تک کا اور مصافحہ کرنے کا اور سلام کرنے کا، یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے، پوری رات یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان دو لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں، یعنی جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو تمام فرشتوں کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام واپس جانے کے لیے حکم فرماتے ہیں کہ آؤ اب تم تمام فرشتے آ جاؤ کہ ہم واپس چلتے ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام یہ تو بتائیں کہ ان رات والوں کا کیا ہوا جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان سے مصافحہ کرو، ان سے جا کے سلام کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا رات کو معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، صرف 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ۔ ایک اس میں سے شراب کا عادی ہے، دوسرا والدین کا نافرمان ہے، تیسرا رشتہ داری کو توڑنے والا، چوتھا وہ جو لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ رب تعالیٰ نے تمام لوگوں کی گناہوں کی مغفرت فرما دی جو رات کو قیام کیا، جنہوں نے رات میں نوافل پڑھے، رات میں ذکر و اذکار کیا، تلاوت قرآن پاک کی، حمد و ثنا کی، جو بھی نیک کام تھے جس کو ذکر میں مشغول کہا جاتا ہے، جو ذکر میں مذکور ہے، تسبیح ہو، قرآن پاک ہو، نماز ہو، نوافل ہو، اس طرح کی جو عبادتیں جو ذکر میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آتی ہیں، وہ لفظ اگر وہ ذکر و اذکار کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، مشغول رہے، تو اس کے لیے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن 4 لوگوں کو، جیسے کہ میں نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک شراب پینے والا، ہمیشہ شراب کا عادی ہو، جب اس کا دل کرتا ہو جب وہ پی لے، اور دوسرا فرمایا کہ والدین کا نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، حکم کو نہ مانتا ہو، ان کے ساتھ جو ہے وہ عزت ان کے ساتھ نہ کرتا ہو۔ اسی طرح رشتہ داری کو توڑنے والا، کسی بات پر جو ہے وہ رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے، نہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے، نہ اس سے بات کرنی ہے، نہ اس سے ملنا ہے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو توڑ دینا، اس نے میرے بیٹے کو مارا، اس نے مجھے مارا، اس نے بھائی کو مارا، اس طرح کی لڑائی کی وجہ سے آپس میں رشتہ داری کو توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ اس رات میں، جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہے، جس میں مغفرت کے پروانے عطا کی جاتے ہیں، جس میں رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے، تمام کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 4 لوگوں کی قسم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، دیکھا کہ کچھ